اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 68 سے آیت نمبر 72. ارشاد پروردگار ہوتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں کے بارے میں نکتہ چینی میں مصروف ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے اعراض کرو، بے توجہی اختیار کرو، یعنی ان کا پارٹ مت بن جاؤ. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب تک کہ وہ کسی اور بات چیت میں مصروف نہ ہو جائیں، یعنی تمہیں اپنی پریزنس سے انہیں اسٹرینگتن نہیں کرنا. سورہ نساء میں ہم اس مضمون کو پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ پروردگار عالم اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ہدایت کی جائے، نصیحت کی جائے، حجت تمام کی جائے، لیکن اگر کیس ان لوگوں کا ہے کہ جو ان تمام تر اتمام حجت کے باوجود اسی طریقے سے ایک نیگیٹو کرٹیسزم کے اندر لگے رہیں، مذاق اڑانا، تمسخر کرنا، مستی کرنا، لطیفے بنانا اور خدا کی آیتوں کو سنجیدگی سے نہ لینا، تو پھر ایسے افراد کی کمپنی میں نہ اپنا وقت ضائع کیا جائے اور نہ ہی اپنی پریزنس سے ان کو مضبوط کیا جائے. اگر وہ اپنی اس روش کو ترک کر دیں تو ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ان کے ساتھ گفتگو میں کوئی حرج نہیں ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آنے کے بعد پھر ظالم جماعت کے ساتھ نہ بیٹھو. یعنی ہو سکتا ہے کہ کبھی انسان بھول جائے اور وہ ان لوگوں کی کمپنی کے اندر بیٹھا رہے، اسے یہ ہدایت یاد نہ رہے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے یاد آئے تو ان سے سیپریٹ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ. یہاں پر یہ جو کہا گیا کہ اگر تم، تو اس سے مراد پیغمبر اکرم تو قطعاً نہیں ہے. شیطان تو پہلے یہ کہہ چکا ہے ابلیس کا جملہ کہ الا عبادک منہم المخلصین، کہ جو تیرے مخلص بندے ہیں ان کو تو میں بہکا ہی نہیں سکوں گا. تو یہاں پر یہ جو کہنا ہے یہ بالکل ویسے ہی کہنا ہے جیسا ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ فلا تقل لہما افن، کہ ان دونوں کو اف بھی نہ کہو. اب ظاہر ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ان دونوں کو اف بھی نہ کہو. یہ دونوں کون ہیں؟ یہ ماں باپ. ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا تو اس دنیا میں پیغمبر اکرم کے آنے سے پہلے انتقال ہو چکا تھا، اور چھوٹی عمر میں ہی جناب آمنہ جو ان کی والدہ تھیں سلام اللہ علیہا، ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا. تو پھر اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہی عربی کا ایک مشہور محاورہ اور ضرب المثل ہے کہ ایاک عنی و اسمعی یا جارہ، کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں مگر اے پڑوسن تو بھی میری بات کو سن لے. اس کے ذریعے سے مقصود یہ ہوتا تھا کہ کسی اور کو سنانا اس طرح سے کہ مخاطب بظاہر کسی اور کو کیا گیا. وہاں پر بھی جب کہا گیا تو مقصود یہی تھا کہ سارے مسلمانوں تک یہ پیغام چلا جائے کہ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کہو، ورنہ فزیکلی پیغمبر اکرم کے والدین اس موقع پر انتقال فرما چکے تھے. یہاں پر جو کہا جا رہا ہے وہ بھی لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر اس ظالم قوم کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی پارٹی مت بنو ٹیمپریرلی بھی. پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، اور جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں ان پر ان کا حساب کتاب کچھ نہیں ہے. ولیکن ذکر لعلہم یتقون، مگر نصیحت کرنا شاید کہ وہ لوگ بھی پرہیزگاری اختیار کریں. اب اس حوالے سے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث آئی ہے کہ جب پچھلی آیت نازل ہوئی کہ مشرکین جب اسلام اور پیغمبر اسلام یا مسلمانوں پر نکتہ چینی میں مصروف ہوں تو ان کے پاس نہ بیٹھو اور ان کی باتیں سننے سے پرہیز کرو، تو مسلمانوں نے کہا کہ وہ تو ہر وقت ہی ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، تو اب کیا ہم
مسجد الحرام جا کر کعبے کا طواف ہی ترک کر دیں؟ تو اس کے جواب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، تم اپنے کام سے اپنی عبادت کے لیے وہاں گئے تو وہ جو بات کرتے ہیں اس کی ذمہ داری تم پر تھوڑی ہوگی، مگر خاص طور پر ان باتوں سے دلچسپی نہ لو، موقع ہو تو سمجھا دو کہ اس قسم کی باتیں اچھی نہیں ہوتی، جس کو یہاں پر ذکر کہہ کر بتایا گیا۔ آگے مزید اسی مضمون کو کنٹینیو کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا ہے، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، وَذَكِّرْ بِهِ، ہاں ان کو نصیحت کرو، ان کو پیغام سناؤ، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ جاہل قاصر نہ رہ جائیں، ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس پیغام ہی صحیح طرح سے نہ پہنچ سکے اور یہ بغیر جانے بوجھے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہلاکت کا شکار ہو جائیں۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، نہ ان لوگوں کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی سرپرست ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر یہ لوگ بہت زیادہ کوئی رینسم پے کرنا چاہیں، کوئی فدیہ دینا چاہیں، تو وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ دنیا کا معاملہ ہوتا ہے کہ کبھی انسان افرادی طاقت کے ذریعے سے انفلوئنس کرتا ہے، کبھی کسی ریکمنڈیشن یا پرچی کے ذریعے سے، اور یا پھر وہ مثلا اپنا پیسہ استعمال کرتا ہے۔ خدا کے مقابلے میں کون سی ایسی چیز ہے کہ جو اس طرح سے فائدہ دے سکے؟ اگر خدا نے کسی کو ولی بنایا ہے تو وہ اس طرح کی بیہودہ ولایت نہیں ہے، اور اگر خدا نے کسی کو شفیع بنایا ہے تو یہ بیہودہ شفاعت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کچھ انسان کے پاس مال و دولت ہے تو وہ یہاں اس دنیا کے اندر اگر راہ خدا میں خرچ کرے تو اس کا وہاں فائدہ ہو سکتا ہے، وہاں ویسے ہی اس کے پاس ہے کیا، اور اگر ہوتا تو بھی کوئی قبول نہ کیا جاتا۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے کہ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ وہ افراد ہیں کہ جو ہلاک ہو گئے، ہلاکت کا شکار ہو گئے اپنے کرتوت کی وجہ سے۔ یعنی پہلے یہ کہا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ ہلاکت کا شکار ہو جائے اپنے کرتوت کی وجہ سے، یعنی جاہل قاصر نہ رہ جائیں، کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس عذر موجود ہو کہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں، اس لیے کہا گیا کہ ذکر بھی۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اب یہ جاہل قاصر نہیں ہے، پیغام پہنچ چکا ہے، اب یہ جاہل مقصر ہیں، یعنی جان بوجھ کر اپنے آپ کو جہالت میں مبتلا رکھنا چاہتے ہیں۔ لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، ان کی سزا بتائی جا رہی ہے کہ ان کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی پینے کا ہوگا اور دردناک عذاب اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، اندعو من دون اللہ ما لا ینفعنا، کہ کیا ہم خدا کہہ کے پکاریں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتی ہیں ولا یضرنا، نہ ہی نقصان پہنچا سکتی ہیں، ونرد علی اعقابنا، اور اس طرح تو ہم پچھلے پیروں پر پلٹ جائیں گے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ پہلے بت پرست تھا، تو اب ایسا نہ ہو کہ وہ اس طرح کی کوئی چیز کر کے گویا پچھلے پیروں پر پلٹنے کی حرکت کریں۔ تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم اپنے پچھلے پیروں پر پلٹ جائیں، بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت کر دی۔ تو اللہ کی ہدایت کے ہوتے ہوئے اگر ہم ایسا کام کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صراط مستقیم سے ہٹ گئے، بھٹک گئے۔ تو یہ ہماری مثال کیسی ہو جائے گی؟ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیرانہ، کہ ایسا ہو جائے گا معاملہ کہ جیسے راستے میں بھوت پریت نے یا شیاطین نے کسی کو گمراہ کر دیا، پھرا دیا، حیران پریشان کر دیا زمین کے اندر، وہ راستہ بھٹک گیا، جبکہ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، جبکہ اس کے ساتھی اس کو بول بھی رہے ہوں کہ ادھر آؤ، یہاں سے ہی راستہ ہے، مگر وہ اسی طرح سے حیران پریشان بھٹکتا رہے اور اس ہدایت کی بات کو نہ سنے۔ تو وہ جو ان کی بات نہیں سنے گا تو دنیا میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائے گا، اور جو خدا کی بات نہیں سنے گا تو وہ سیدھی سی باتیں صراط مستقیم سے بھٹک جائے گا۔ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، جو اللہ کی ہدایت ہے وہی ہدایت ہے، باقی تو ڈھکوسلا ہے۔ اگر ایک انسان اپنے کسی قیاس کو، اپنے کسی خیال کو، اپنی کسی رائے کو ذاتی اگر منڈنا چاہے دین کے نام پر، تو وہ پھر اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، سیلف ڈسیپشن ہے۔ ہدایت تو اللہ کی طرف سے جو ہوگی وہی ہدایت ہوگی۔ جب راستہ اس نے بچھایا ہے تو واضح طور پر اسی کو یہ حق ہے کہ وہ بتائے یا اس کا نمائندہ بتائے کہ کہاں سے کس طرح سے آگے بڑھنا ہے۔ وَأُمِرْنَا، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ،
کہ ہم سر تسلیم خم کریں عالمین کے پالنے والے کے سامنے، سرنڈر کریں اس کی بارگاہ میں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَاتَّقُوهُ، اور اس کے غضب سے ڈرتے رہو، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی وہ ہے کہ جس کی بارگاہ میں تم سب کو پلٹایا جائے گا۔ یہاں پر آیت نمبر 72 مکمل ہوئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس صفحے کے اختتام پر آیت نمبر 73 کا بھی ایک حصہ موجود ہے مگر پوری آیت نہیں ہے، تو ہم انشاءاللہ اگلے صفحے پر باقی آیت کے ساتھ ملا کر آیت نمبر 73 کو پوری طرح سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، اور آگے گفتگو بڑھائیں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔